بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ جی بچوں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 کا پارٹ 2 جو ہے لیکچر 2 اٹینڈ کیا تھا۔ آج جس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو چند مشقی سوالات اور سوال جواب وغیرہ کروائے تھے، آج انشاءاللہ ہم کریں گے اپنا سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 ہے جی ہجرت مدینہ، صفحہ نمبر ہے 11۔ جی تو بچوں، اس لیسن کو پڑھ کے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہونے والی مشکلات تھی اسلام کو ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ، وہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو چکی تھی۔ بچوں اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ کسی بھی مشکل الفاظ کا جب آپ کو لفظ کا معنی بتایا جائے تو آپ لوگ اس کو رائٹ کر سکیں۔ دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو چکی تھی۔ منور کہتے ہیں جی روشن، یعنی کہ جو دنیا ہے وہ اسلام کی روشنی سے روشن ہو چکی تھی، اس کا جو روشنی ہے وہ پھیل چکی تھی۔ لیکن کافر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر اور ظلم ڈھا کر اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں پر ان مظالم کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ ہجرت کہتے ہیں بیٹا، ہجرت کہتے ہیں جی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرت۔ تو چیپٹر کا نام ہے جی ہجرت مدینہ، یعنی کہ مدینہ کی طرف کوچ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، انتظار کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیکھیں، جب کافر لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، تو ان ظلموں کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن خود انہوں نے ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ وہ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں تو وہ بھی ہجرت کریں۔ ابھی تک دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت نہیں فرمائی، یعنی کہ صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی نے بھی ہجرت نہیں فرمائی۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد 1 ماہ، یعنی کہ ماہ کہتے ہیں مہینے کو، 4 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، یعنی کہ ان کے پاس گئے اور فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی اور تم میرے ہم سفر ہوگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کے بعد ہجرت کی اجازت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم میرے ساتھ چلو گے، تم میرے ہم سفر ہوگے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ صفحہ نمبر 12۔ کئی مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کافروں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جلد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کرنے والے ہیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کڑی کا مطلب ہوتا ہے سخت نظر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ جیسے پہرا دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانے نہ دیا جائے اور حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اسلام آگے پھیلنے نہ پائے، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہ رہے۔ لہٰذا 100 جوانوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑا کر دیا گیا، جن کا سردار ابو جہل تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں، سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ یعنی کہ جو کافر تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پہرا دیا ہوا تھا،
اور اس پیرا کا، اس گروہ کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ ان لوگوں کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کو آگے نہ جانے دیں، یہیں پہ جو ہے ان کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یعنی کہ کہا، میرے بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھ لیں اور صبح لوگوں کی رکھی ہوئی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جانا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ وہ امانتیں لوٹا کر تو مدینہ چلے آئیے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے۔ کافروں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ جب صبح ہوئی تو کافروں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا، یعنی کہ اندر جھانکا، اندر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران، صفحہ نمبر 13، حیران رہ گئے۔ یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی، یعنی کہ ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم یہاں کیسے آئے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کیسے گئے، کیا معاملہ ہوا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پوچھنا بتایا۔ اس کے بعد کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس کے بعد جو کافر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، حضرت ابو ان سے پوچھا، اور جو ان کی بیٹی اسماء تھی انہوں نے بھی کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا، جس سے ان کی ایک بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس کے بعد کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے یا قتل کر دے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے 5 میل دور سور پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے چکے تھے، یعنی کہ غار سور جو تھا وہاں پہ جو ہے وہ پناہ گزین تھے، رک گئے تھے۔ ظاہری بات ہے اتنا لمبا سفر انہیں ٹھہر کر ہی کرنا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک سٹے لیا، اپنے آپ کو پناہ لی۔ دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچے۔ بہت مزے کی بچوں یہ ایک داستان ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ دشمن تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا۔ کیا ہوا کہ جو غار کے منہ کا مطلب ہے جو غار کا جو اندر جانے کا راستہ تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی نے اس کے آگے جالا تن دیا، اور ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا۔ اس طرح کسی کو شک نہ ہوا کہ اندر کوئی ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اگر غار کے اندر جانے والا راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر مکڑی کے جالے سے تنا ہوا ہے اور آگے کبوتروں کا گھونسلہ بھی پڑا ہے، تو دیکھنے والا یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اندر ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اس راستے کو کراس کر کے اندر جائے گا تو ظاہری بات ہے جالا تو وہاں پہ نہیں رہے گا نا، جالا تو ختم ہو جائے گا اور گھونسلہ بھی پیچھے کرنا پڑے گا۔ تو جالے کو اور گھونسلے کو دیکھ کر جو ہے دشمنوں کو اس بات کا شک نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے۔ اس طرح کسی کو شک نہ ہوا کہ اندر کوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جسے وہ آزاد کر چکے تھے، رات کے وقت بکریاں غار کے قریب لا کر انہیں دودھ دے جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھانا دے جاتی اور بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی خبریں پہنچا دیتے تھے۔ کیا ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، تو کیا ہوتا تھا ان کی مدد کے لیے کون کون آتا تھا؟ ایک غلام تھا حضرت ابو بکر کا جسے وہ آزاد کر چکے تھے، وہ رات کے وقت آتا تھا، بکریاں غار کے قریب لاتا تھا اور ان کو دودھ دے جاتا تھا پینے کے لیے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء، وہ آتی تھی اور کھانا دے جاتی تھی، اور بیٹا کیا کرتا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دن بھر کی جو خبریں ہیں وہ وہاں پہ پہنچاتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بارے میں بتا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، یعنی کہ ان کو ویلکم کیا گیا۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آزردہ ہوئے، یعنی کہ ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی اور انہیں گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ پیدل چل کر گئے تھے تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بے مثال تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوست بھی بے مثال دیے۔ واہ کیا بات ہے، زبردست بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے مثال تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوست بھی بے مثال دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ یار غار کے نام سے۔ یہاں پہ ہماری ریڈنگ کلوز ہوتی ہے۔ اس ریڈنگ کو آپ نے ایک بار نہیں کرنا، بار بار کرنا ہے، مشکل الفاظ کو بھی بار بار پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 14۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت سے روکنے کے لیے کیا کیا؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ کفار کے سردار کا کیا نام تھا؟ کفار کے سردار کا نام ابو جہل تھا۔ یہی ابو جہل تھا، اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 15۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنے بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیا؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لیٹ جانے کا حکم دیا۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر کیا انعام رکھا؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ دینے کا انعام رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت کیوں دی؟ کفار کے مظالم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ یار غار جملے بنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ گرم جوشی، مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا۔ ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ منتظر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اسلام، دنیا اسلام کے نام سے روشن ہو چکی تھی۔ صفحہ نمبر 16، خالی جگہ پر۔ دنیا پر اسلام کی ڈیش پھیل چکی تھی۔ روشنی، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں ڈیش آ گئے، آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو آ گئے۔ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش نظر رکھے ہوئے تھے، کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کافروں کی آنکھوں پر ایسے ڈیش پڑے، پردے پڑے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے نہ دیکھ سکے۔ غار کے منہ پر ڈیش نے جالا تن دیا، مکڑی نے، اور ڈیش نے گھونسلہ بنا دیا، کبوتر نے۔ سبق کے متن کے مد نظر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کفار کے سردار کا کیا نام تھا؟ ابو جہل، عبداللہ، ابو سفیان، ابو جہل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ 5 دن، 3 دن، 7 دن، 3 دن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست کون تھے؟ ابو جہل، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بچوں، الفاظ معنی کے لیے اس طرح سے آپ کاپی ریڈی کریں۔ ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ گرم جوشی، بیٹا آپ لوگ ایک لائن چھوڑ کے لکھ لیجئے گا۔ والہانہ استقبال، آپ نے ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے۔ دریافت یعنی کہ بیان کرنا۔ کڑی یعنی کہ سخت۔ منتظر، انتظار کرنا۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ منور یعنی کہ روشن۔ لوٹانا یعنی کہ واپس کرنا۔ انکار کرنا یعنی کہ منع کرنا۔ کافر یعنی کہ جو مسلمان نہ ہو۔ یہ ہیں الفاظ میں نہیں آپ کے۔ ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ گرم جوشی، والہانہ استقبال۔ دریافت، بیان کرنا۔ کڑی، سخت۔ منتظر، انتظار کرنا۔ استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ منور، روشن۔ لوٹانا، واپس کرنا۔ انکار کرنا، منع کرنا۔ کافر، جو مسلمان نہ ہو۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ کا سبق نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیے اور محفوظ رہیے۔